بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو ناول ہب میں خوش آمدید۔ شادی کی رات کام کے سلسلے میں ملک سے باہر چلا گیا۔ ہفتے بعد جب لوٹ کر آیا تو پتہ چلا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں بہت غم زدہ ہوا، مگر اس بات کی خوشی تھی کہ میرے بھائی نے شادی کر لی تھی۔ اس کی بیوی مجھ سے پردہ کرتی اور ہر وقت گھبرائی رہتی۔ میں مخاطب کرتا تو سہم جاتی۔ ایک دن بنا دستک دیے گھر آ گیا۔ بھابھی نے پردہ نہیں کیا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر تو جان ہی نکل گئی کہ وہ تو میری ہی۔ میں تو ابھی اپنی شادی کی مکمل خوشی بھی نہیں منا پایا تھا کہ مجھے آفس سے کال آ گئی تھی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ میرا باس جو پچھلے ہی ہفتے قطر گیا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اس نے مجھے بہت ایمرجنسی میں قطر بلوایا ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ میرا باس مجھے اپنی وصیت کے متعلق بتانا چاہتا تھا۔ یہ بات میرے لیے بہت عجیب تھی، کیونکہ میرے اور باس کے درمیان ایسے مراسم نہیں تھے جس کی بنا پر وہ مجھے خاص پاکستان سے بلا کر اپنی وصیت کرتا۔ ہم دونوں کا تعلق تو محض مالک اور ملازم والا تھا۔ خیر، تھوڑی ہی دیر میں آفس کی گاڑی آ گئی تھی۔ وہ مجھے ایئرپورٹ لے کر جانا چاہتے تھے، جبکہ میں اپنے کمرے کے باہر کھڑا اس سوچ میں کھویا ہوا تھا کہ وہ لڑکی جو میری سیج پر میرے لیے گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھی ہوئی ہے، اس سے میں کیسے کہوں کہ شادی کی رات ہی مجھے ملک سے باہر جانا پڑ رہا ہے۔ وہ میرے متعلق کیا سوچے گی بھلا؟ ہم دونوں نے محبت کی شادی کی تھی۔ میں نے فریحہ کو حاصل کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلے تھے۔ خیر، مجبوری تھی، اس لیے مجھے ہمت کرنا ہی پڑی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو میری بیوی خود میں ہی سمٹ گئی تھی۔ میرے پاس بہت زیادہ وقت نہیں تھا، اس لیے میں نے فریحہ کا گھونگھٹ جلدی جلدی پلٹ دیا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی، جبکہ میں مسکرا بھی نہیں پایا تھا۔ میرا دل اپنی بے بسی پر کڑ کر رہ گیا تھا۔ میں بولا، فریحہ تم بہت خوبصورت ہو۔ وہ شرما گئی تھی۔ پھر میں نے بڑی ہمت کی اور کہنے لگا کہ میں اس شادی سے بہت خوش ہوں۔ تم اپنے دل میں کسی قسم کا کوئی برا خیال مت لانا۔ اکثر اوقات انسان مجبور ہو جاتا ہے اور وہ بھی کر گزرتا ہے جس کے متعلق کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میری بیوی کے چہرے پر فکر در آئی تھی۔ وہ کہنے لگی، کھل کر بولیں، کیا بات ہے احمر؟ میں نے اپنی بیوی کو سارا ماجرا بتا دیا تھا۔ وہ بہت اداس ہو گئی تھی۔ کہنے لگی کہ آپ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ میں بولا، میری مجبوری ہے فریحہ، اگر وصیت کی بات نہ ہوتی تو میں کبھی بھی تمہیں چھوڑ کر نہ جاتا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس معاملے میں کوتاہی ہو جانے پر اللہ کی پکڑ میں ہی نہ آ جاؤں۔ میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بولی، میں نے آپ کو اللہ کی امان میں دیا۔ میں بھاری دل کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھا تھا۔ میں ایک بھی لمحے کے لیے اپنی بیوی کو دماغ سے جھٹک نہیں پایا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ مجھے اس بات کی بھی فکر تھی کہ نہ جانے میرے باس نے کیا وصیت کرنی ہے۔ میں قطر پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ میرا باس تو کومے میں ہے۔ اب یہ نیا مسئلہ درپیش تھا، نہ جانے مجھے کب تک یہاں انتظار کرنا تھا۔ تمام حالات میرے ناموافق جا رہے تھے۔ میں نے اپنے گھر کال کی تو امی نے مجھے بہت باتیں سنائی تھیں کہ تم اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر کیوں چلے گئے ہو۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ میری بات فریحہ سے کروا دیں، تو امی نے بتایا کہ وہ تو سو رہی ہے۔ خیر، قطر میں میرے دن بہت برے گزر رہے تھے۔ میں اور حالات میں آیا ہوتا تو شاید انجوائے بھی کر لیتا، مگر میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر آیا تھا، اس لیے میرا دل لگتا ہی نہیں تھا۔ میرا باس ابھی بھی ICU میں تھا، اس لیے اس سے ملاقات ناممکن تھی۔ میں سارا دن گھر کے نمبر پر فون کرتا رہتا تھا، مگر کوئی کال ہی نہیں اٹھاتا تھا۔ بڑی مشکل سے امی کال اٹینڈ کر لیتیں۔ جب میں ان سے کہتا کہ اپنی بیوی سے بات کرنا چاہتا ہوں تو وہ گڑبڑا جایا کرتی تھیں اور کہتی کہ تمہاری بیوی تو کام کر رہی ہے، کبھی کہتی سو رہی ہے تو کبھی کہتی کہ وہ اپنے مائکے گئی ہوئی ہے۔ یہ حالات بہت پریشان کن تھے۔ خیر، مجھے قطر آئے ہوئے پورے 2 ہفتے ہو گئے تھے، تب پتہ چلا کہ میرے باس کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کی وصیت ایک معمہ ہی بنی رہ گئی تھی۔ میں ان کی میت کے ساتھ وطن واپس آ گیا تھا۔ گھر پہنچا تو مجھ پر قیامت بیت گئی تھی جب امی نے مجھے بتایا کہ تمہاری بیوی کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ شادی کے تیسرے روز وہ اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی۔ جب میں کمرے میں گئی تو اس کا پورا چہرہ نیلا ہوا پڑا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا تو وہ اٹھی ہی نہیں۔ ڈاکٹر کو بلایا تو اس نے بتایا کہ لڑکی تو ختم ہو چکی ہے، فریحہ تو مر گئی تھی، اس لیے ہم نے تمہیں نہیں بتایا کہ تمہارے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا۔ میں لرزنے لگا تھا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ مجھے تو امید بھی نہیں تھی کہ میرے ساتھ یہ سب ہوگا۔ میرا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ گیا تھا۔ مجھے فریحہ سے بہت محبت تھی۔ میں نے بڑی چاہت سے اس کے ساتھ شادی کی تھی، مگر ہائے رے میرے نصیب،
میں روتا چلا جا رہا تھا، تبھی کمرے میں ایک لڑکی داخل ہوئی جس نے خود کو سر تا پاؤں سیاہ عبایا میں چھپایا ہوا تھا۔ اس نے پانی کا گلاس میری جانب بڑھا دیا اور واپس چلی گئی تھی۔ میں بولا، امی یہ کون ہے؟ امی کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ وہ کہنے لگی، یہ تمہارے بھائی کی بیوی ہے، تمہاری بیوی مر گئی تو ہم نے سوچا کہ تم سے چھوٹے فرحان کی شادی کر دیتے ہیں۔ میں امی کی بات سن کر اداس ہو گیا اور بولا، یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا، میرا گھر نہ بس سکا تو کیا ہوا، میرے بھائی کا تو گھر بس جائے گا۔ امی مجھے تسلی اور دلاسے دیتی رہی تھیں، مگر مجھ پر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ دل پر جو روگ لگا تھا وہ کسی طور پر ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ گزرتے وقت کے ساتھ میرے زخم بھی بھر جائیں گے، مگر یہ میری خام خیالی ثابت ہوئی تھی۔ میرے زخم تو بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ میں جب سے قطر سے واپس آیا تھا آفس بھی نہیں گیا تھا، سارا دن اپنے کمرے میں پڑا رہتا، جب دل گھبرانے لگتا تو اٹھ کر کمرے سے باہر آ جاتا اور صحن میں پڑی چارپائی پر بیٹھ جاتا۔ تب میری نظر میری بھابھی پر پڑ جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر حیرت ہوتی تھی کہ اس نے اتنی گرمی میں بھی عبایا پہنا ہوا ہوتا تھا اور وہ بہت گھبرائی سی ہوتی تھی۔ اس سے کبھی ایک برتن نیچے گر کر ٹوٹ جاتا تو کبھی کوئی۔ میں نے اس بات کا ذکر امی سے بھی کیا تھا۔ وہ کہنے لگیں کہ تمہاری بھابھی نادیہ شرعی پردہ کرتی ہے، تم اس کے لیے غیر محرم ہو، اس لیے تمہاری موجودگی میں عبایا پہنے رکھتی ہے۔ امی کی بات سنی تو مجھے شرمندگی سی ہوئی کہ میں نے بیچاری بھابھی کا جینا محال کیا ہوا ہے، اس لیے میں نے آفس جوائن کر لیا تھا تاکہ وہ چند گھنٹے تو آرام سے رہے۔ میں ایک دن آفس سے گھر آیا تو امی کہیں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ میں بھابھی کے پاس چلا گیا اور بولا، امی کہاں ہیں؟ ان کے ہاتھ میں پانی کا جگ پکڑا ہوا تھا، وہ نیچے گر گیا۔ میں خود ہی بوکھلا گیا کہ آخر بھابھی ایسا کیوں کرتی ہیں؟ ٹھیک ہے میں نامحرم ہوں، مگر ضروری بات کا جواب دینے میں کیا حرج ہے؟ میں اسے کھانے تو نہیں لگا تھا۔ خیر میں کچھ کہے بنا ہی واپس کمرے میں آ گیا تھا۔ مجھے اپنی بھابھی اب بڑی مشکوک سی لگنے لگی تھی۔ اس کی شخصیت میں کچھ نہ کچھ تو ایسا تھا جو مجھے بے چین کر رہا تھا۔ خیر اگلے دن میں آفس گیا تو چپڑاسی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو گیا۔ وہ کہنے لگا، سر آپ اتنے دنوں سے آفس نہیں آئے، پھر مجھے بھی کام کے سلسلے میں اپنے آبائی گاؤں جانا پڑ گیا۔ آپ کے نام اس آفس کے باس نے ایک خط چھوڑا تھا۔ میں اس کی بات سن کر دنگ رہ گیا تھا اور بولا، جلدی سے مجھے وہ خط دے دو۔ پی این مجھے اپنے ساتھ لے گیا اور ایک چٹ تھما دی تھی۔ اس میں جو لکھا تھا وہ پڑھ کر تو جان ہی نکل گئی، کیونکہ میں لرزتا ہوا اپنے گھر واپس آیا تھا۔ آج میں نے جان بوجھ کر دروازے پر دستک نہیں دی تھی، دبے قدموں سے گھر داخل ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے زمین و آسمان کی گردش رک گئی تھی، کیونکہ میرے سامنے میری بیوی فریحہ کھڑی تھی اور وہ میری امی اور بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی کہ خدا کے واسطے مجھے میرے شوہر سے جدا نہ کریں، میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میرا بھائی غصے سے بولا، بکواس بند کرو اپنی، اگر تم نے ذرا بھی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو تمہاری معذور ماں کو مارنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کروں گا۔ فریحہ رونے لگی اور بولی، آپ کو اللہ سے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ آپ کیوں جائیداد کے پیچھے اس قدر پاگل ہو گئے ہیں کہ مجھے اور میرے شوہر کو جدا کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ تب میرا بھائی بولا، ہاں ہم جائیداد کے بھوکے ہیں، تم جانتی ہو کیا؟ میں اور احمد سوتیلے بھائی ہیں، وہ میرے باپ کی پہلی بیوی سے تھا۔ جب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تو ابو نے میری امی کے ساتھ شادی کر لی۔ احمد کا بہت خیال رکھا، اپنے بیٹوں کی طرح پالا، اور میرے ابو نے کیا کیا؟ اپنی 70% جائیداد احمد کے نام لگا دی، اور مجھے کیا ملا؟ محض 30% جائیداد۔ پھر اس نے اتنا لمبا ہاتھ مارا، اس نے اپنے باس کی بیٹی سے شادی کر لی۔ میں فرحان کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا کہ اسے اس بات کا علم کیسے ہوا کہ فریحہ میرے باس کی بیٹی ہے، کیونکہ یہ حقیقت تو مجھے بھی آج ہی معلوم ہوئی تھی۔ مجھے پی اے نے جو چٹ تھمائی تھی اس پر میرے باس نے یہی لکھا تھا کہ فریحہ میری بیٹی ہے، اس کا بہت خیال رکھنا اور اپنے لالچی بھائی اور ماں سے بچا کر رکھنا۔ تب مجھے علم ہوا کہ شاید باس نے وصیت بھی فریحہ کے متعلق ہی کرنا تھی، مگر زندگی نے انہیں مہلت نہ دی تھی۔ فرحان کی باتیں سن کر فریحہ رونے لگی تھی۔ وہ بولی، احمد کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں ان کے باس کی خفیہ شادی سے پیدا ہونے والی اولاد ہوں؟ مجھے بھی علم نہیں تھا کہ انہوں نے اپنی جائیداد میرے نام کر رکھی ہے، یہ تو ان کے انتقال کے بعد مدعا کھلا ہے۔ فرحان کہنے لگا، کوئی بات نہیں، تم فکر نہ کرو، تم اپنے شوہر کی نظروں میں مر گئی ہو، کچھ عرصے بعد ہم تمہیں طلاق دلوا دیں گے اور پھر ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ یہ باتیں سن کر میرا دل بیٹھ گیا تھا۔ میں آگے بڑھا اور بولا، مجھے آپ سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ امی اور فرحان کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ سکتے میں رہ گئے تھے۔
جبکہ فریحہ بے انتہا خوش ہو چکی تھی۔ میں بولا دل تو چاہتا ہے کہ اس فراڈ کے بدلے تم لوگوں کو پولیس کے حوالے کر دوں، مگر میں صرف اس لیے ایسا نہیں کر رہا کیونکہ مجھے اس دیکھ بھال کی لاج ہے جو امی نے بچپن میں میری کی تھی۔ میں آج ہمیشہ کے لیے آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ہمارا رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ میں اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پا کر بہت خوش ہو گئے ہیں۔ میری زندگی سہانی ہو چکی ہے۔ اللہ نے بن مانگے ہی مجھے سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ میں اس کا جتنا بھی شکر کروں اتنا ہی کم ہے۔ آج کی کہانی سننے کا بہت شکریہ۔